الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قومی زبان میں بعث کیا تاکہ وہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت مطہرہ کا مقام، اس کی اہمیت و عظمت ہمیں اس بات سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تفسیر ہے. یہ قرآن حکیم کی وضاحت کرتی ہے، مجمل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، مطلق کی تقیید اور عام کی تخصیص کرتی ہے. بلکہ سنت مطہرہ بعض دفعہ قرآنی احکام کو منسوخ بھی کرتی ہے، اور اسی طرح سنت مطہرہ سے ایسے احکام بھی ثابت ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں وارد نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور ہم نے آپ کے اوپر قرآن حکیم نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کر دیں جو ان پر نازل کیا گیا ہے. امت اسلام یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم نازل کیا اور اس کی بیان و تفسیر کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اور وہ بیان و تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی ہم بہت سی مثالیں بیان کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک مثال نماز ہے. فرمان الہی ہے وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. لیکن قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل نہیں وارد کہ ہر نماز کی کتنی رکعات ہیں. اور اس کے مقابل اگر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے. البتہ اس بات سے ہر عقل مند سمجھ جائے گا کہ اسلام کے اندر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسلمانوں کو منکرین حدیث کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید